اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. ان کے کچھ کارگزاری ہے ماشاءاللہ, اور ان کا پورے ضلع میں ایک سفر بھی طے کیا ہے. مراکز پر سفر بھی طے کیا ہے, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. انشاءاللہ اس کو دھیان توجہ سنیں. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب, مفتی نعمان صاحب کے باہر چڑھے, مولانا عبداللہ صاحب ہے مبرا کے, انہوں نے پورا سال لگایا. 4 ملک ابھی آپ کو احوال سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت 1 سال پہلے موریتانیہ مغربی افریقہ بحر اٹلانٹک سے متصل علاقے میں کام کے لیے پہنچی. اولاً ہماری جماعت کی تربیت کے لیے مشائخ کے ساتھ نظام الدین کے اطراف مرکز ہمیں چلایا گیا. تقریباً 2 ماہ ہم نے وہاں لگائے اپنے, اور اس کے بعد ہم 4.5 مہینے کے لیے موریتانیہ گئے, اور پھر اس کے بعد ہمارا جانا سودان ہوا تقریباً 2 مہینے کے لیے. پھر اس کے بعد 1 مہینہ حرمین شریفین, اس میں جدہ, مکہ, مدینہ, اور پھر اس کے بعد 15 دن کے لیے ہندوستان لوٹنا پڑا, اس لیے کہ ہمارا آگے کا ویزا لبنان کا تھا, لیکن تھوڑا مشکل تھا. اس وجہ سے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم مرکز لوٹے. فرما رہے تھے مرکز والے کہ پہلی جماعت ہے جو پھر سے لوٹی ہے, اللہ نے اپنے فضل سے آسان کیا. اور پھر ساتھ ہی ماشاءاللہ 2 ماہ اپنے بچے ہوئے لبنان میں مکمل کیے. آنے کے بعد 10 دن مرکز میں پھر لگائے اور پھر لوٹے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے موریتانیہ میں ہم چلے. موریتانیہ جو ہے بڑا علمی ملک ہے. 4.5 مہینے کی مدت ہم نے وہاں گزاری. کسی کو ہم نے جاہل نہیں پایا, اپنے علم کا سب کو, اپنے دین کا سب کو عالم پایا, بلکہ عامل بھی پایا. تقریباً 70 سے 80 لوگوں نے مستقل اس 4.5 مہینے میں ہمارے ساتھ وقت لگایا. ہم جس علاقے میں جاتے تھے محنت کے لیے ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے, اور وہ مستقل ہمارے ساتھ وقت لگاتے تھے. واللہ اس پورے 4.5 مہینے میں جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جڑے, ہم نے کسی کو رات کے قیام سے خالی نہیں پایا. ہر کوئی اللہ کے سامنے رات میں رونے والا تھا, اور ہر کوئی اللہ کے سامنے رات میں اپنے آپ کو ایسے پابندی کے ساتھ رات کا قیام ان کی زندگیوں میں تھا. نئے سے نیا آدمی بھی آ کے ہمارے ساتھ جڑتا, ہم دیکھتے ہیں اس کو. اللہ کے فضل و کرم سے جماعت ہماری ترتیب کے ساتھ پوری رات مسجد آباد کرنے کی فکر کرتی تھی, اس لیے کہ ماشاءاللہ دن کے اندر جیسے کہا جا رہا ہے 24 گھنٹے مسجد آباد ہو, تو دن میں تو ماشاءاللہ اعمال کے ذریعے اور تراتیب کے ذریعے مسجد آباد ہو جاتی تھی. رات میں ہم 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ہر ساتھی کی شفٹ بناتے تھے, 2 3 ساتھیوں کی, اور اس انداز میں ہم پوری رات مسجد آباد رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو بھی ہمارے ساتھ آیا اور موریتانیہ کا ساتھی ہمارے ساتھ وقت لگایا, وہ ماشاء اللہ اپنے آپ کو ایسا پابند رکھا اس معاملے میں کہ واقعی ہم دنگ رہ گئے. دوسرا, ہم کو پورے اپنے زمانے میں 4.5 مہینے میں کوئی بے نمازی نظر نہیں آیا کہ مسجد میں کسی کو ہم گشت کی محنت سے لاوے, مسجد میں کسی کو ہم اپنی مسجد آبادی کی محنت کے دوران لاوے. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ میں مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرے, اور مسجد کا ماحول یہ اصل فرشتوں کا ماحول ہے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہر اپنی ملاقات ہم مسجد میں لا کر, اس لیے کہ اس میں مجاہدہ ہماری ذات کے لیے بھی زیادہ ہے, لیکن یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ ملاقات ہماری غرض ہے, اس کے لیے ہمیں مسجد کے ماحول کی ضرورت ہے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ باہر کے ماحول میں دعوت دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے, اور آپ اس سے ادھر ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اندر چلے گئے پانی کے, اور کیوں آپ نے اس کا خیال نہیں کیا کہ آپ کو تیرنا نہیں آتا. ارے بھائی اسے پانی کے باہر لاؤ. پھر حضرت دوسری مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی آگ میں چل رہا ہے, آپ جا کر آگ کے اندر اس کی تربیت نہیں کرو گے اور اس کو ترغیب نہیں دو گے, بلکہ اس کو آگ کے ماحول سے باہر لے کر آؤ گے, اور پھر اس کے تفقد کرو گے, اس سے بات کرو گے. اسی طریقے سے مسجد کا باہر کا ماحول یہ گندگی کا ماحول ہے, اور مسجد کے باہر کا ماحول یہ شیطان کا ماحول ہے. بازار کو اللہ نے اپنی مبعوث جگہ قرار دیا ہے. تو ہم ہر ساتھی کو کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد کے ماحول میں لا کر بات کریں. تو جب ہم ساتھی کو لے کے آتے تھے تو یہ مطالبہ ہے, حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ وقت کے امر کو, وقت کے فریضے کو اس سے پہلے ادا کراؤ.
कि भाई जो नमाज का वक्त है या वो नापाकी की हालत में तो उसे पाक करो। तो माशाअल्लाह जिसको भी हमने मस्जिद में लेकर आए, उसकी तशकील की, उससे बात की, उससे मस्जिद हम उससे पूछते थे कि भाई आपकी नमाज हो गई, और एहसान अंदाज तो कोई भी हमको 4.5 महीने में ऐसा आदमी नहीं मिला मुल्तानी जो नमाज नहीं पढ़ा। आमतौर से हमने अपनी मस्जिदों में देखा फजर की अजान के पहले आमतौर से रिवाज है वहां पर तहज्जुद की अजान का, जैसे हरम में तहज्जुद की अजान होती है, तो तहज्जुद की अजान में आमतौर से मस्जिदें भर जाती थी। फजर की नमाज में अगर आप पहुंच रहे तो फिर मस्जिद में आपको जगह नहीं है। ऐसी मसाजिद जो है, इसीलिए पूरे अपने दौर में हमने किसी को, कोई मुल्तानी को फकीर नहीं पाया, कोई भीख मांगता हुआ मुल्तानी नजर नहीं आया, इल्ला ये कि किसी और मुल्क से आके कोई और अमल कर रहा है। लेकिन मोरितानिया को अल्लाह ने ऐसा बख्शा है इनके फराइज और इनके अमल की मजबूती की वजह से कि इनमें आपस में मोहब्बत, आपस का जोड़ और आपस में इनके अंदर मजबूती, हर आदमी का काम से मोहब्बत करना, और अल्लाह ने अपने फजल करम से वहाँ हमको रहने का मौका दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को और उलमाए देवबंद को और निजामुद्दीन को और काबिल को हमारे जज़ाए खैर दे। वो लोग इतने गहरे, इतने बड़े और इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े अमल और तकवा वाले थे, लेकिन हमारे सामने अपने आप को दोजानो रखते थे और हमारी ऐसी कदर करते थे और कहते थे कि भाई आप आ गए हैं, आप निजामुद्दीन से आए हैं, आप उलमाए देवबंद के शागिर्द हैं, ये मुल्क का मशवरा आपके हाथ में है, आप हमको चाहे जैसे इस्तेमाल करें। और ऐसे हमारे सामने उन्होंने अपने आप को रखा। तो अल्लाह का फजल है, वहां पुरानों का इज्तिमा हुआ, तकरीबन 25,000 पुराने जुड़े, जिसमें से 309 जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली। उसके बाद फिर तकरीबन 8 उनके जिले है, अजला है, छोटा सा मुल्क है, 40 लाख की आबादी है। उसके बाद जब जिले के इज्तिमात हुए, तकरीबन थे तो 8 जगह, लेकिन 17 जगह इज्तिमात हुए मिसाल, तो हर इज्तिमे से 20 जमात, हर इज्तिमे से 25 जमात ऐसी अल्लाह के रास्ते में निकली। तो तकरीबन 500 साढ़े 500 जमातें अल्लाह के रास्ते में मोरितानिया के जमाने से निकली। इज्तिमात का दौर हमको मिला, साथियों ने भी जमकर मेहनत की, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते थे कि अदब में, तक़वे में, हदीस में, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान को कबूल किया है और आगे रखा है। और वो कहते थे कि हम उनके अमाल के साथ साथ कि आप हजरत हिंदुस्तान वाले ये बिलाद जोद वाले हैं, मतलब आप लोग मेहनत के और मुजाहिदे के और तरबियत के इलाकों वाले हैं, इसलिए आप हमारे उस्ताद हैं। आप जैसे फरमाएंगे और जो फरमाएंगे हम आपके सामने अपने आप को पेश करेंगे। तो ये अल्लाह ने मरकज की निस्बत पर और निजामुद्दीन की निस्बत पर और उलमाए देवबंद की निस्बत पर, इस्लाम की निस्बत पर अल्लाह ने हमारा ऐसा इंतखाब किया और हमको ऐसे कबूल किया। जरूरी है हम पर कि हम इसके लिए इसकी कदर करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसमें आफियत मांगे और अपने आप को जुड़ाएं। उसके बाद हम वहां से सूडान गए। सूडान में हमारा तकरीबन 2 माह गुजरा। सूडानी अल्लाह ने ऐसा बनाया उनको कि जिस मुजाहिदे पे आप उनको ढाल दो उसके लिए वो तैयार है। तो पहुंचते साथ दूसरे दिन जब उन्होंने जमात को देखा, अपने आप को ऐसे हवाले किया कि भाई ये हमारे मुल्क का मशवरा, आप हमको चाहे जैसे इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद अल्लाह ने वहां पर मदारिस के मेहनत के एतबार से फिक्र हुई। तकरीबन 70 साल से वहां पर काम है। शेख साहब वहां के अमीर है। इस वक्त आलमी एतबार से जितने उमरा हैं, शेख साहब इस वक्त सबसे पुराने अमीर है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से सूडान के अमीर है। तो इस वक्त जितने उमरा हैं पूरे आलम में, उसमें सबसे पुराने अमीर शेख साहब हैं। तो वो माशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत के साथ निजामुद्दीन से आए। हमने उनसे बारहा कहा, बुजुर्ग आदमी है, जिंदगी दावत पे खपाई है, वलीउल्लाह है, वक्त का कुतुब है, अब्दाल है। हमने उनसे बार बार कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। फरमाने लगे कि निजामुद्दीन से आया है आप। वो उर्दू बोलते थे अपने हिसाब से, उतने सालों से काम में लगे थे। तो कहते आप निजामुद्दीन से आया है, हम आपके सामने दुआ कराएं, हम आपके सामने दुआ करें तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। दुआ तो आप ही कराएंगे। ऐसे आने वालों की और मुझे मुहाजिरीन की वो वाकई में कदर करते थे। अल्लाह हमको कदर नसीब फरमाए। और इसके बाद फिर हमारा जाना हरमैन हुआ। वहां पर भी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत हुई। वहां पर भी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत हुई। अरबों ने खूब इस्तेमाल किया और खूब साथ दिया। अव्वलन तो हमें ऐसा महसूस होने लगा कि वाकई में
ہم سے کیسے کام ہو پائے گا، اس لیے کہ ہمارے مشائخ مستقل کہہ رہے تھے کہ دوسرے سال کا لگنا یہ مستقل عربوں میں محنت کے لیے، اس میں ایک رخ آپ کا عربوں میں، اس لیے کہ عمومی جماعتیں عربوں میں محنت نہیں کر سکتی، وہاں پر ترتیب بھی نہیں، مکی ترتیب پر محنت ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ آپ حضرات عربوں کے تعلق سے اپنے آپ کو فکر مند کریں۔ تو اللہ نے وہاں پر اللہ کے فضل سے ساتھیوں نے ساتھ دیا اور عرب متوجہ ہوئے، اور حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ مکہ میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری جماعت کو جو 2 حصوں میں وہاں کام کر رہی تھی، ایک حصے کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عربوں کے قیام پر پہلی مرتبہ دوستو عزیز ایسا ہوا ہے کہ عرب نے اپنے قیام پر ہندوستان کے ساتھیوں کو رکھا ہے اور آنے والے باہر کے ساتھیوں کو اپنے قیام پر رکھا اور وہاں سے محنت کرائی۔ عام طور سے جماعتیں جاتی ہے، حتیٰ کہ مشاہد کی بھی جماعتیں پہنچتی ہے تو رہتی اردو آدمی اور محنت آ کے کرتی ہے، وہ عرب میں ملاقات، کبھی موقع مل گیا، کبھی ایسا، کبھی انہوں نے بلا لیا، کبھی ہمارا رہبر چھپتے چھپا، اس انداز میں ہی بس محنت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسجد آبادی کے ذریعے سے وہ اتنے متاثر ہوئے، علماء کے سال کی جماعت حضرت کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس رخ کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے پھر سے زندہ کیا، تو وہ اتنے متاثر ہوئے اور وہ رونے لگتے کہ آپ حضرات کس طریقے سے پورا سال نکلے ہو اور بیوی بچے ہیں، آپ علماء ہیں اور اس کے علاوہ بغیر موبائل کے نکلے ہو، پورا سال علماء بغیر موبائل کے لگا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کو اتنی متاثر کرتی تھی اور وہ ایسے متوجہ تھے، اور جو تقاضا ہم ان کو دے مسجد آبادی کے تعلق سے، خروج کے تعلق سے، مختصر میں کارگزاری ہے۔ ہم 2 دن عرب، ایک شیخ مبارک ہے، حسینی ہے، شریف ہے، سید ہے، ان کے مکان پہ ہمارا قیام تھا، 2 دن ہم وہاں پر قیام کیے، تو تھوڑا سا عرب ہے، ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سنبھال کے رہو، احتیاط سے رہو، بہت ساری تقریباً اتنی ہماری مجلسیں ہوئی عربوں کے ساتھ احترام سے رہنے کی، تو واقعی ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی ان کے ساتھ احترام، تو ہم نے بہت احسن انداز میں سوچا۔ لیکن جب ہم وہاں سے جانے لگے تو شیخ مبارک کہنے لگے کیا فائدہ بھائی آپ کا آ کے، آپ یہاں پر آئے اور 4 ماہ کی جماعت نہیں بنائی، یہ کیسے چلے گا؟ 2 دن میں یہاں سے کوئی جماعت تشکیل نہیں کی آپ نے۔ انہوں نے ہم کو اتنا گرمایا اور کہا کہ بھائی آپ جماعت ہو، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، آپ نقد جماعت بناؤ ہمارے یہاں۔ پھر اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ پھر 4 دن ہم عربوں کے مکان پر ہی قیام کیا، آگے 2 دن کر کے۔ وہ لڑتے تھے باقاعدہ مشورے میں کہ جماعت ہم کو چاہیے، اور اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے تھے کہ بھائی وہ جماعت۔ پھر ایسا ہوا، عمرہ کا زمانہ تھا، دمام والے، ریاض والے، علاقوں والے، تبوک والے، علاقوں والے پہنچتے تھے اور پھر وہ جماعت کا یہ دیکھتے تھے کہ جماعت محنت کر رہی ہے تو مطالبہ کرتے تھے، اور اتنا جم کر مطالبہ کرتے تھے، لیکن ہمارا عمرہ ویزا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہماری جماعت، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 8 جماعتیں مکہ، مدینہ اور پورے سعودیہ میں چل رہی ہے، اللہ نے آسان فرمایا۔ اور اس کے بعد 4 دن کا دور تھا، تقریباً 16 لوگ اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکلے، جس میں سے 2 اردن روانہ ہو گئے، باقیوں کی ملیشیا کی ٹکٹ وغیرہ ہمارے سامنے بن گئی۔ تو اللہ نے آسان کیا اور فضل فرما کر نقد وہاں سے عرب جو صحابہ کی اولادیں ہیں، انس بن مالک کی، ابو حمید ساعدی کی رضی اللہ عنہم، عثمان بن عفان کی، عمر بن الخطاب کی، ان کی اولادوں کے ساتھ رہنا، ان کی صفات، اور واقعی میں ایسا ہمارے لیے بھی دور تھا اور وہ ایسا وقت تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم ماشاءاللہ حرم سے محنت کر کے پھر لوٹے تھے ہندوستان، اور یہاں سے ہم لبنان گئے۔ لبنان کے حالات دوستو اس وقت ایسے ہیں کہ واقعی وہاں پر ان کو اس کام کے علاوہ کسی چیز میں قرار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے کام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہمارے ملک کو سہارا دے دے، تمام محنت اس لیے حتیٰ کہ شیعہ اور حتیٰ کہ نصرانی بھی ہمیں عزت سے دیکھتے تھے اور قدر سے ہماری بات کو سنتے تھے کہ ان کو یہ بات کا یقین تھا۔ ہماری ایسی اتنی ملاقاتیں شیعہ اور نصرانیوں کے ساتھ ہوئی، ہم بتلا نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے ان کے ماں باپ کے ہمارے بچے نصرانی ہو گئے، آپ ان کا کچھ کرو۔ وہ ہمارے پاس آتے تھے اور اتنا برا حال اس وقت، کیا تو وہ اولاد انبیاء ہے، اولاد صحابہ بھی نہیں، اولاد انبیاء ہے، بلاد شام۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اب اس محنت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے جو ہمارے ملک کے پاسے کو پلٹ دے۔ عرب کا پیرس کہا جاتا ہے لبنان کو، خوبصورتی انتہا درجوں کو پہنچی ہوئی، کیا لوگوں میں، کیا پھلوں میں، کیا علاقوں میں،
ایسا اللہ نے سمندر دیا، پہاڑ کے پتھر تک سفید ان کے، لیکن محنت کی ایسی ضرورت ہے اور انہوں نے اتنی جماعتوں کا مطالبہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مستورات کی جماعتیں لے کر آئیں. صحابہ کی نسبت لگی ہوئی لڑکیاں ننگی گھومتی ہے. مفتی صاحب ہمارے فرما رہے تھے اس دن کہ پردہ تو چھوڑ دو، لباس سے دور ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اس ملک میں کہ ہم واقعی وہاں اس ملک سے نکلنے لگے. 2 ماہ لگا کر نظام الدین کے مشائخ پہنچے تھے. جب جماعت کرتی ہے، اندر گھستی ہے اور اس کے پاس جماعت سے ان کا دل جڑ جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے نظام الدین کے مشائخ، ہم بیٹھے رہتے تھے، وہ 20 30 کی جماعت میں جب داخل ہوتے تھے وہ اس انداز میں آ کے ہم سے ملتے تھے، مشائخ کہنے لگے تم نے ان 2 مہینوں میں ان کے اوپر کیا کر دیا؟ وہ مشائخ سے نہیں مل رہے، تم سے آ کے ملاقات کر رہے ہیں. وہ لوگ واقعی پیاسے ہیں کہ کوئی آئے اور ان پر محنت کرے، اور کوئی آئے ان کا ہاتھ تھامے، ان کو اس بے دینی سے نکالے. کہنے لگے کہ اور اللہ اکبر، نظام الدین سے، جیسے امیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ عربوں کا نظام الدین کے تعلق سے اور یہاں پر آنے کے تعلق سے کیا تاثر ہے. حدود حرم میں ہم ایک مکان پر قیام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی دعا کرو، ہمارے 3 مہینے کا ویزا، اس لیے کہ نظام الدین سے ہمارا رخ پورے 4 مہینے کا تھا لیکن ویزا نہیں مل پایا. تو ہم نے کہا کہ دعا کرو کہ ہمارا عافیت کے ساتھ جو ہے نا 4 ماہ ہو جائے، نہیں تو ہم کو نظام الدین لوٹنا پڑے گا. ارے بولے نظام الدین لوٹنا پڑے گا، اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ ہم سے پوچھو نظام الدین کیا ہوتا ہے اور نظام الدین کی طرف جانا کیا ہوتا ہے. اور ہم کہنے لگے بھائی آپ حرم سے، آپ کیسا کہہ رہے ہو؟ ہم حرم کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ حرم کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے حرم کی خدمت کے لیے ہم کو رکھا ہے. لیکن اس وقت اللہ رب العزت پورے عالم میں عملی طور سے دین کو اسی جگہ سے زندہ فرما رہے ہیں. ایک عرب کہنے لگا اللہ کی قسم، 3 مرتبہ قسم کھا کے مجھ سے کہنے لگا مجھے 100 مرتبہ موت دے دو، ایک بار نظام الدین بلا لو. کہنے لگا کہ بھائی آپ سال لگا کر، ایک دوسرا عرب کہنے لگا سال لگا کر آپ جا رہے ہو اور پورا وقت آپ لگائے ہو، 1 سال سے آپ اپنے بیوی بچوں سے دور. وہ ہماری قربانی گنانے لگا، پھر کہنے لگا کہ بھائی سال لگا کر آپ پہنچو گے اور کیا منظر ہوگا، آپ نظام الدین میں داخل ہوں گے، حضرت پر نظر پڑے گی اور آپ کی پوری تھکاوٹ اتر جائے گی. وہ ایسے اپنے تاثرات نظام الدین کے تعلق سے، حضرت کے تعلق سے کہتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں. روتے تھے واللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ترتیب بنا لو اور ہم کو نظام الدین بلا لو. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم کو مرکز دیا ہے اور ہمارے لیے یہ کام کی ترتیبیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو قدردانی نصیب فرمائے. ضروری ہے ہم پر کہ ہم اس کی قدردانی کریں، اپنی مرکزیت کو باقی رکھیں. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے. مولانا ہارون صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 ممالک میں آپ کو دوسرے، ہماری جو جماعت نکلی اللہ نے آسان کیا. اس زمانے میں تشکیل کا دور تھا، ضلع والے متوجہ تھے. اللہ ہمارے ضلع والوں کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم. ہم سال بھر کہتے رہے، ہماری جماعت کا یہ تاثر تھا. واللہ میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے ضلع والوں کو جزائے خیر دے. ابھی اس وقت ایک چھوٹی سی بات ہم لوٹ رہے تھے، تو ہم نے اپنی جماعت کے سامنے بس اتنی سی بات رکھی کہ جیسے میں اور مفتی نعمان صاحب تھے، ہم نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ضلع والوں نے ہمارے لیے محنت کی، ایک ترتیب بنائی. تو ہمارے امیر صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی کہنے لگا کہ واقعی اللہ آپ کے ضلع کو جزائے خیر دے، اس طریقے سے آپ کا استقبال کر رہے اور ایسی محنت کی ترتیب بنائے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے ضلع والوں کو ہمارے ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق دے. تقریباً ہماری جماعت جو تھی وہ 9ویں جماعت تھی جو نظام الدین سے دوسرے سال کے لیے نکلی تھی، لیکن اس کی برکت سے جب واقعی میں اس کو پکڑا گیا تو موریتانیہ میں تقریباً ہم کو 3 جماعتیں ملی جو دوسرا سال لگا رہی ہے، اور وہی مجاہدے سے، وہی قوت کے ساتھ. سوڈان میں تقریباً ہم کو 6 جماعتیں ملی. سعودیہ میں ہم نے کہا آپ سے اس وقت تو 8 چل رہی، اس وقت تقریباً ہم کو 5 جماعتیں ملی جو دوسرا سال لگا رہی ہے ہندوستان سے. لبنان ہم پہنچے، ہمارے پہنچنے سے پہلے 2 جماعتیں تھی، ایک جماعت ہم کو ملی اور ایک ہم پہنچے اور 1 ہفتے کے بعد روانہ ہوئے. وقت تقریباً 22 سے زائد عربی ممالک ہے اور اقوامی ممالک ہے، وہ اس کے تقریباً اکثر ملکوں میں، حبشہ، سودان اور خلیج کے تمام ممالک میں